وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کالج کے ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشن دیکھے۔ بیجنگ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے ملزموں کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کے شاندار معیار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، وہیکل اسکواڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور بہترین تربیت دیکھ کر متاثر ہوا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج آئیں گے۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 ملتان تا روہڑی دھند کے باعث بند۔ M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک، M14 ہکلا سے ڈی آئی خان تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی پتوکی، اکاڑا، صاحبال، خانے بال، لودھنا، بہاولپور، خوشاب، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کا راج برقرار۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سردی کی لہر برقرار، کم سے کم درجہ حرارت وینزویلا کے ساحل پر روس امریکہ تنازع۔ امریکہ نے 2 روسی تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکی فوج کے مطابق بیلا 1 اور سوفیا وینزویلا سے خام تیل لے کر یورپ جا رہے تھے، جنہیں روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ بیلا 1 نامی جہاز پر امریکہ نے پہلے سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ روس نے بھی اپنے تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے آبدوز اور جنگی جہاز روانہ کر دیے۔ روس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کنونشن کے تحت کھلے سمندر میں سیلنگ کی آزادی ہے۔ کوئی ریاست دوسرے ملک کے رجسٹرڈ جہاز کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ امریکی اقدام بین الاقوامی بحری قانون کے منافی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ روسی تیل کی خریداری پر بھارت 25% ٹیکس دے گا۔ تجارتی دباؤ پر بھارت کو روس سے تیل کی خریداری کم کرنے پر مجبور کیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا مودی پر طنز۔ کہا، مودی امریکہ کے 50% ٹیرف سے خوش بھی نہیں، پھر بھی ان سے ذاتی تعلقات اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ منتقل کرنے کا اعلان۔ وینزویلا کی عبوری حکومت یہ کام کرے گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں، آئل خصوصی سٹوریج شپ کے ذریعے امریکہ پہنچایا جائے گا۔ یہ تیل مارکیٹ کی قیمت پر فروخت کیا جائے گا۔ آمدنی ان کی نگرانی میں وینزویلا اور امریکہ کے عوام پر خرچ ہوگی۔ انرجی سیکریٹری کرس رائٹ کو معاہدے پر فوری عمل درآمد کا حکم۔ چین کی جانب سے امریکہ اقدام کی مذمت۔ ٹرمپ کا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپریشن پر بھی غور۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، امریکہ گرین لینڈ خریدنا چاہتا ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین کا اظہار تشویش۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، امریکہ کے بغیر نیٹو کچھ نہیں۔ ضرورت پڑنے پر نیٹو شاید امریکہ کی مدد کو نہ آئے، لیکن امریکہ ہمیشہ نیٹو کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ دنیا میں امریکہ واحد ملک ہے جس سے چین اور روس ڈرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M2 لاہور تا بلکسر، M3 فیض پور سے رجانا، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 ملتان تا روہڑی دھند کے باعث بند۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی پتوکی، اکاڑا، صاحبال، خانے بال، لودھنا، بہاولپور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کا راج برقرار۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیراعظم دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قبائلی عمائدین اور نون لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی کوئٹہ آئیں گے۔ ملکی برآمدات میں اضافے سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری ترجیح ہے۔ برآمد کنندگان کو ٹیکس ری فنڈ کے حوالے سے کوئی کوتاہی قبول نہیں۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی نومبر کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ ملک بھر کے صارفین کو ریلیف جنوری کے بلوں میں ملے گا۔ ریلیف کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ سال 2026 کے لیے قومی اوسط بجلی نرخ 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر۔
हुकूमती वफ्द स्पीकर की दरख्वास्त पर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने भी सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही बातचीत होगी। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक ताहाल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त की। नेशनल डायलॉग कमेटी का वसी तर कौमी मुज़ाकरात सियासी कैदियों पर मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा। कमेटी की मीटिंग के बाद जारी अलामी में कहा गया, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती की जाए। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अलामी के मुताबिक सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया।